بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شیخ عاقل، علیکم السلام میں ورحمۃ اللہ کشمیر انڈیا وبرکاتہ۔ سے ہوں۔ تو میرا سوال یہی تھا کہ جو عام موضوع ہے ان پر مسا سردیوں کے موسم میں یا گرمی میں جائز ہے کہ نہیں؟ تو یہاں کے کچھ بعض علماء جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ان پر مسا جائز نہیں ہے، کیونکہ مسا تو چمڑے کے موضوع پر جائز ہے لیکن انہی کے موضوع پر مسا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا میں نے آپ کی چینل کو بھی سبسکرائب کیا ہے۔ میں کشمیر انڈیا سے ہوں، محمد اقبال سلفی۔ ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ جوائن ممبرشپ کے ذریعے اس چینل کو سپورٹ کریں گے، مستحکم کریں گے۔ ہمارے چینل کا فارمیٹ یہ ہے کہ آپ وائس میسج ہمیں کر دیں واٹس ایپ پر، ہم یوٹیوب پر آپ کے سوال کا جواب لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ اقبال سلفی صاحب ہیں کشمیر سے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے آپ کا چینل بھی سبسکرائب کر لیا ہے۔ اب سبسکرائب کر لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہماری ویڈیوز بھی دیکھتے ہوں گے، تو I'm sure کہ یہ جواب ہم جب آپ کے یوٹیوب چینل کے توسط سے نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آئے گی تو آپ اس کو مس نہیں کر پائیں گے۔ لیکن وہ لوگ جو چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے بہت ساری ویڈیوز مس کر بیٹھتے ہیں۔ آپ اگر ان میں سے ہیں تو پلیز دیر کس بات کی ہے، سبسکرائب کر لیجئے اور جڑ جائیے ہمارے چینل سے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے۔ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں، اس سے پہلے کہ فضیلت الشیخ عبدالعزیز الفوزان کی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کروں، عراق سے ایک سوال پہنچا ہے آپ کے پاس، وہ کیا جواب دے رہے ہیں وہ احادیث بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، جس سے خفین یا جوربین یا چمڑے اور ان کے موضوع کے مسح کے بارے میں مسئلے کو بالکل واضح کر دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ سنتے ہیں۔ ابو محمد من العراق يقول هو يعني اعتاد ان يلبس الجوارب حتى في الحر، لكن يقول سوال یہی آیا ہے کہ میں تو گرمیوں میں بھی، آپ تو سردی کی بات کر رہے ہیں نا اقبال سلفی صاحب، میں تو گرمیوں میں بھی عادی ہو چکا ہوں موزے پہننے کا۔ عام دفاتر میں جب ہم جاتے ہیں آفیسز میں تو پہنتے ہیں اور اس پر وضو کرنے کے بعد مسح بھی کرتے ہیں۔ تو مجھے بعض مرتبہ یہ وسوسہ اور ذہن میں آتا ہے کہ کیا یہ میرا عمل درست ہے، کیونکہ گرمیوں میں اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے میں نکال کر دھو سکتا ہوں۔ مدت ایک مقیم کے لیے 24 گھنٹے کی اجازت ہے اور مسافر کے لیے 3 دن کی۔ هل هذا جائز؟ یہاں شیخ عبدالعزیز الفوزان حفظہ اللہ سے یہی گفتگو کی جا رہی ہے کہ آمین یا رب العالمین۔ شیخ نے دعا حمد و ثنا بیان کی ہے اور دعا کی ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری ان کاوشوں کو شرف قبولیت بخشے۔ اللہم اجعلنا من العتقاء کا، اللہ تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ نے کسی بھی سبب کی وجہ سے موزے پہنے ہیں، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، ایسا نہیں ہے، چاہے وہ بچہ ہو یا بوڑھا ہو، ایسا نہیں ہے کہ صرف مرد حضرات ہی موزے پہنتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ بھی تصور ہے کہ عورتیں شاید نہیں پہنتی ہیں، تو عورتیں ہو یا مرد حضرات ہو، جب آپ نے کسی بھی وجہ سے، کسی بھی سبب سے موزے پہنے ہیں، چاہے وہ گرمی کی وجہ ہو، چاہے سردی کی وجہ ہے، چاہے آفس میں جانے کی وجہ ہے، چاہے آپ اپنے آپ کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں یا اپنے پیروں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کسی بھی صورت میں آپ نے موزے پہنے ہیں۔ الحر والشمس، آپ گرمی اور سردی اور سورج کی شعاؤں سے اپنے جسم کو بچانے کے لیے اگر آپ نے موزے پہنے ہیں تو ان پر آپ مقیم کے لیے 24 گھنٹے کی اجازت ہے اور مسافر کے لیے 3 دن کی۔ اور اراد بها تجمل، آپ خوبصورتی کے لیے
زیب و زینت اختیار کرنے کے لیے طرح طرح کے خوبصورت آج کل موزے آتے ہیں مارکیٹ میں. بما ذكره الأخ أبو محمد حتى يسهل عليه الوضوء فيما بعد والمسح أسهل من الغسل الرجلين كل هذا یبیح لہو کل هذا یبیح لہو. ایک آدمی نے کسی بھی وجہ سے کوئی سے بھی موزے پہنے ہوں، چمڑے کے ہوں یا اون کے ہوں، کپڑے کے ہوں یا پتلے ہوں یا باریک ہوں، یہاں آپ کو اس بات کی اجازت ہے کہ 24 گھنٹے آپ ان پر مسح کر سکتے ہیں اگر آپ نے ان شرائط کا اہتمام کیا ہے جو کہ موزوں کے اوپر مسح کے بارے میں بتائی گئی ہے. وَأَهَمُّهَا سب سے اہم شرط یہ ہے کہ آپ موزوں پر اس وقت پہنے موزوں کو جبکہ آپ نے وضو کیا ہوا ہو. اعلی طہارت الکاملہ، آپ نے جب وضو کی ہوئی ہے اس وقت آپ پہن لیجئے. یوماً ولیلہ مقیماً اذا كان مسافرا. بہت سارے اہل علم کا موقف یہ ہوتا ہے کہ 5 نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں. 5 نمازوں کی شرط نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 24 گھنٹے یوم لیلاً یا پھر 3 دن کا حکم دیا ہے. یہ بھی شرط ہے کہ آپ کا موزہ، آپ کے جو کپڑے ہیں وہ پاک ہوں. والمسح مدہ محددہ. محددہ یعنی کہ مسح کی جو مدت ہے وہ آپ کی ہونی چاہیے. معافی چاہوں گا چائے بھی گر گئی ہے، بعض مرتبہ تو کچھ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے ایشو. بہرحال لیکن میں نے جو حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی وہ یہ ہے، موزوں اور جرابوں کے لیے حدیث میں الگ الگ الفاظ وارد ہوئے ہیں. موزوں کے لیے لفظ خف جس کا تثنیہ خفین ہے اور جرابوں کے لیے جورب جس کا تثنیہ جوربین ہے وارد ہوا ہے. پاک و ہند میں موزوں اور جرابوں میں فرق نہیں کیا جاتا. عموماً ہم ہر اس چیز کو موزہ کہہ دیتے ہیں جو پاؤں پر پہنی جائے اور پھر اسے جوتے کے اندر استعمال کیا جائے، لیکن اہل عرب کی یہ لسانی وسعت ہے کہ وہ خف اس موزے کو کہتے ہیں جو چمڑے سے تیار کیا گیا ہو اور جورب اس موزے کو کہتے ہیں جو کپڑے سے تیار کیا گیا ہو، چاہے وہ کپڑا اونی ہو یا سوتی ہو، باریک ہو یا موٹا ہو، ہر شکل میں اسے جورب کہا جاتا ہے. مزید تفاصیل کے لیے آپ تحفۃ الاحوذی اور احادیث کی یا شرح کی بہت ساری کتابیں آپ مطالعہ کر سکتے ہیں. لیکن اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص وضو کر کے موزے پہنے تو ان پر مسح کرے. حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پگڑی اور موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ حضرت مغیرہ بن شعبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا پانی دیا، وضو میں کرا رہا تھا، دوران وضو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے جو آپ نے پہنے ہوئے تھے اتارنے کی کوشش کی، لیکن آپ نے مجھے روک دیا اور فرمایا میں نے انہیں وضو کر کے پہنا تھا. فمسح علیہما، پس پھر آپ نے ان دونوں پر مسح کیا. توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور جرابوں پر مسح کیا. ترمذی، ابن ابی شیبہ، صحیح مسلم اور ترمذی وغیرہ کی احادیث کی تمام کتابوں میں یہ روایات موجود ہیں. کعب ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کو دیکھا کہ پیشاب سے فراغت کے بعد جب وضو کیا تو اپنی جرابوں اور اپنے جوتوں پر مسح کیا، پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے. حضرت ابن مسعود کا اثر ہے. ابراہیم تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود اپنے موزوں اور اپنی جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے. مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے تحفۃ الاحوذی میں. حضرت انس ابن مالک کا اثر ہے کہ حضرت قتادہ حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ وہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے. عبداللہ ابن عمر کا اثر ہے. ابو خلاص عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اپنی جرابوں اور جوتوں پر مسح کیا کرتے تھے. تو ان احادیث سے
اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ خف چاہے وہ موزے چمڑے کے ہوں یا اون کے ہوں یا کسی موٹے کپڑے کے ہوں یا باریک کپڑے کے ہوں، ان پر مسح کیا جا سکتا ہے مقیم کے لیے 24 گھنٹے اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات۔ تو اس طریقے سے دین کے اندر بہت آسانیاں ہیں، ہم نے اس کو پیچیدہ کر دیا ہے، اور پیچیدگی کی وجہ جو آپ نظر آتے ہیں نا کہ آپ جناب سردیوں میں کشمیر میں ہیں تو شملہ میں ہیں، ارے بھائی آپ شملہ میں رہیں، کشمیر میں رہیں، مری میں رہیں یا نیو یارک میں رہیں یا نیو جرسی میں رہیں، آپ کہیں بھی رہیں، لیکن آپ کو جو سنت سے ثابت عمل ہے اس کو کرنے پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ اسلام میں راحت ہے آپ کے لیے۔ تو جرابوں پر مسح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جو یہ کہتا ہے کہ جناب ہم موزوں پر مسح کرنے کے قائل نہیں ہیں، صرف چمڑے کے موزوں پر مسح کریں گے، یہ ان کا نظریہ یا ان کا قول یا ان کا فتویٰ یا ان کا موقف صحیح نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون